ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے، ایک وقت تھا جب اس کے آنے کا انتظار تھا، اور اب اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں ہم کہ رمضان المبارک کا آدھا مہینہ گزر چکا ہے، اور اب ہم اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں کہ اب اس کے گزرنے کا اور گویا کہ ختم ہونے کا انتظار ہے کہ بہت جلد یہ مہینہ جو ہے یہ ہم سے رخصت ہو جائے گا، جدا ہو جائے گا۔ یہ مہینہ جو اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی خاص برکتوں کے ساتھ ہمارے اور آپ کے درمیان آیا ہے، یقیناً یہ رکنے والا نہیں ہے، وقت گزر جائے گا۔ اب یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم اس مہینے سے، اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے اور اللہ کی جو خاص انوارات اس مہینے میں نازل ہو رہی ہیں ان سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو مہینہ گزر رہا ہے، پہلا عشرہ جو رحمت کا تھا وہ گزر چکا ہے، اور یہ دوسرا عشرہ ہے جو مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے، یہ چل رہا ہے، اور اس کے بھی 5-6 دن ہو ہی چکے ہیں، اور اس کے بعد ایک آخری عشرہ آئے گا جو جہنم سے خلاصی کا اور آگ سے نجات کا عشرہ کہلاتا ہے، وہ عشرہ آ جائے گا، اور اس کے بعد یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ تو اب یہ مہینہ تو گزر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو خاص اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور مہینے جو ہیں وہ بھی عبادت کے ہیں، لیکن ایک جو سیزن ہوتا ہے جس میں خاص اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے یہی چاہتا ہے کہ اس میں بندے زیادہ سے زیادہ صرف میری عبادت کریں، تو اس کا یہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، اس لیے کہ یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے، اتنا برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ پاک نے اپنی مقدس کتاب یعنی قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن کی نسبت ہے اس مہینے کی طرف، تو یہ خاص مہینہ اللہ کا ہے، اللہ کی عبادت کا ہے، اور بندوں کے لیے جو ہے بڑا خاص موقع ہوتا ہے کہ اس مہینے میں اتنی عبادت کریں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور ہماری مغفرت ہو جائے اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہم گناہوں کے بوجھ سے جو لدے ہوئے تھے سال بھر اس سے ہلکے پھلکے ہو جائیں اور پورے سال ہم آسانی سے گزار سکیں۔ تو اس کا یہ مہینہ ہے، تو یہ مہینہ چل رہا ہے، اور جیسے جیسے مہینہ گزرتا ہے انسان چونکہ کمزور فطرت کا پیدا ہوا ہے تو اس کے اندر کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے۔ جو شروع میں نمازوں میں دلچسپی تھی، تلاوت میں دلچسپی تھی، جو محنت تھی، جو کوشش تھی، جو لگن تھی، وہ کم ہوتی جا رہی، حالانکہ فضیلت کے لحاظ سے اب بڑھتا جا رہا ہے مسئلہ۔ جیسے جیسے آخری عشرہ آئے گا تو آخری عشرہ گویا کہ پورے رمضان کا نچوڑ ہوتا ہے، یعنی جو ثواب ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تھا تو آپ کمر بستہ ہو جاتے تھے اور بالکل کنارہ کش ہو جاتے تھے، اور صرف اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگا دیتے تھے، اور جو ملاقاتیں ہیں، دوسری جو مشغولیات ہیں ان کو بالکل ترک کر دیتے تھے۔ ایک تو شروع سے ہی اس مہینے میں خاص، اور پھر آخری عشرہ آتے آتے تو بالکل یکسوئی، اور اسی کے لیے ایک عمل اس مہینے میں آیا جس کو ہم اعتکاف کہتے ہیں نا۔
تو یہ خاص اللہ کی عبادتیں ہیں۔ ایک تو اللہ نے اس مہینے کی برکت سے تراویح دی کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی 20 رکعت پڑھ لیتے ہیں، ورنہ اگر خود سے پڑھنا ہوتا تو کون پڑھتا، نماز پڑھتا، کھانا کھاتا تو اس کو بڑی مستی کی نیند آتی، بیٹھ کے باتیں کرتا سو جاتا۔ لیکن اللہ نے ایک تحفہ دیا تراویح کا، تو اسی بہانے وہ 40 سجدے کر لیتا ہے نا، 20 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ کے کلام کو سن لیتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بہت اونچا تحفہ اللہ کی طرف سے۔ اور آخر عشرے میں 2 تحفے اللہ نے اور دیے جو اس مہینے کے خاص تحفے ہیں، دوسرے مہینوں میں وہ نہیں ملیں گے۔ وہ خاص تحفہ کیا ہے؟ ایک تو شب قدر کا تحفہ، کہ شب قدر جو ہے اس مہینے کا خاص تحفہ ہے، وہ کسی اور مہینے میں وہ رات نہیں آتی ہے۔ تو اس مہینے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر اتنی اہم رات ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ اپنے قرآن میں ایک سورت ہی نازل فرما دی جس کو سورۃ القدر کہتے ہیں، اور اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ جو قرآن مقدس ہے اس کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یعنی اس رات کی فضیلت خاص اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کا کلام ہے، قرآن مقدس ہے، جو دنیا میں تو 23 سال میں نازل ہوا، یعنی اللہ کے وسلم پر تھوڑا نازل ہوتا رہا اور 23 سال لگے، لیکن پورا کا پورا اللہ نے جو ہے نا اس کو لوح محفوظ میں اتار دیا تھا اسی رات میں، جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ تو یہ پورا قرآن جو ہے اس رات میں نازل ہوا، اور تھوڑا پھر اس میں سے حصے آتے رہے نیچے۔ تو یہ اس برکت کی رات ہے، اس لیے اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ پھر اللہ سوال کر رہا ہے، بندوں سے پوچھ رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، پتہ ہے کسی کو، جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پتہ ہے تمہیں؟ تو سوالی انداز میں کہ جب بندہ کوئی سوال کرتا ہے تو گویا کہ وہ ہے نا توجہ چاہتا ہے اگلے کی، کہ سوالی انداز کا مطلب یہ ہے کہ آپ متوجہ ہوں، یہ کوئی خاص چیز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو پتہ ہے، آپ ایمان والے جانتے ہو کہ کیا ہے لیلۃ القدر؟ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ پھر اس کی تشریح کر رہا ہے، فرما رہا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی ایک رات ایسی ہے کہ ایک رات جو بندہ عبادت کرے گا 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اس کو اس رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی رات ہے۔ تو فرمایا کہ ہے نا ایک تو یہ فضیلت بیان کی ہے نا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے نا، تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک فضیلت اور بیان فرمائی، فرمایا کہ تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے بندوں پر اللہ کی خاص رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ تنزل الملائکہ، آگے فرمایا کہ والروح، یعنی فرشتوں میں جو سب سے افضل ہے روح، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، وہ بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو فرمایا کہ عام فرشتے تو اترتے ہی اللہ کی رحمت لے کر کے، لیکن وہ خاص فرشتے جن کو اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت بخشی، جن کو حضرت جبریل علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، جو وحی لے کر کے آیا کرتے تھے انبیاء کی، وہ بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ تو کتنی رحمت والی رات ہے۔ اور فرمایا کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے؟ فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح، ہے نا، اور فرمایا کہ ہے نا سلام ہی حتی مطلع الفجر، ہے نا، یہ اللہ کی رحمت اور سلامتی کا نزول چلتا رہتا ہے حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو جائے، تب تک اللہ کی طرف سے یہ خاص رحمت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو گویا کہ سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر کے سحری ختم ہونے تک اور طلوع فجر جس کو کہتے ہیں، اس وقت تک یہ وقت ہوتا ہے رات کا، جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ تو بڑی فضیلت کی رات ہے، بڑی اہم رات ہے، جو اس آخر عشرے میں ہی ہمیں اور آپ کو ملنے والی ہے، اور اس کے بعد نہیں ملے گی، ہے نا۔ اس کے لیے جو ہے ہر بندے کو اپنے طور پر تیاری کرنی چاہیے کہ یہ خاص رات جو ہے وہ ہمیں مل جائے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت جو ہے وہ نیکیوں کی بڑی حریص تھی، ان کے اندر بڑا جذبہ تھا کہ کتنی نیکیاں ہم کر لیں،
کتنی نیکیوں میں ہم آگے بڑھ جائیں، مقابلہ کرتے تھے آپس میں کہ ہم آگے بڑھ جائیں، ہے نا۔ حضرت عمر سوچ رہے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جائیں، آج چندہ دینا ہے تو ہم آج اتنا چندہ دے دیں کہ حضرت ابو بکر سے ہمارا نام آگے بڑھ جائے۔ وہاں مقابلہ نیکیوں میں چل رہا ہے، دنیا میں نہیں چل رہا ہے، نیکیوں کا مقابلہ چل رہا ہے کہ چندے کے لیے اللہ علیہ وسلم نے کہا تو حضرت عمر اس دن ہے نا جذبے میں آئے اور کہا کہ آج جو ہے موقع ہے، اس لیے کہ حضرت ابوبکر کے پاس مال کم ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، تو آج تو میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو اپنے گھر کا آدھا مال لیا اور لے کر کے آ گئے، اپنے دل میں سوچا کہ آج تو میں آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ نیکیوں کا مقابلہ چل رہا ہے، یہاں کوئی لڑائی جھگڑا اور آپس کا کمپٹیشن نہیں چل رہا۔ تو ادھر حضرت ابوبکر بھی تھے، ظاہر سی بات ہے اللہ نے جس کو جو مقام دیا ہے کہاں کوئی آگے بڑھ سکتا۔ تو حضرت ابوبکر کے پاس اگرچہ مال کم تھا لیکن وہ گھر کا جھاڑو لگا کر کے سب لے کے چلے آئے۔ تو اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کتنا مال لائے؟ کہا کہ اللہ علیہ وسلم پورا گھر کا جتنا مال تھا اس میں سے آدھا لے کر کے آگے ہوں۔ بہت اس حضرت ابوبکر آئے، ان سے پوچھا کہ آپ کتنا لائے؟ کہا اللہ علیہ وسلم جو کچھ گھر میں تھا سب لے کر کے چلا ہے، کچھ نہیں چھوڑا ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کو گھر میں چھوڑا ہے اور کچھ نہیں چھوڑا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں تو حضرت ابوبکر سے کبھی نیکی میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، میں مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ صحابہ کے اندر جذبہ تھا۔ تو اسی جذبے میں جب صحابہ نے یہ بات سنی کہ جو پچھلی امتیں تھیں ان میں ایسے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے 300 سال تک 400 سال تک عبادتیں کی، تو صحابہ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہماری عمریں جو اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی عمریں فرمائی ہیں، تو اس امت کی عمر اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہوگی، یعنی عام طور سے جو موتیں ہوں گی میری امت کے لوگوں کی وہ 60 سے 70 سال، 70 جو پار کر گیا وہ سمجھ لے کہ بالکل مال غنیمت میں چل رہا ہے، تو 70 سال تو عام طور سے یہ ہے۔ تو بہت بڑی، تو صحابہ نے ان کے اندر پریشانی ہوئی کہ جو 300 سال عبادت کر کے گیا، کوئی 1000 سال تک جو ہے جہاد میں رہا، عبادت کر کے گیا، تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کر پائیں گے؟ ہمیں تو اتنے دن ہی نہیں ملیں گے کہ ہم اتنی عبادت کر سکیں، تو کیسے آگے بڑھیں گے ان سے؟ تب تو ہم پیچھے رہ جائیں گے مقابلے میں۔ تو یہ جذبہ دیکھا تو اللہ نے ایک رات نازل فرما دی۔ کون سی رات؟ یہی شب قدر کی رات، کہ ایک رات ایسی ہے کہ ایک رات میں کوئی بندہ عبادت کر لے تو 83 برس سے زیادہ، یعنی خیر من الف شہر، خیر کا جو لفظ آتا ہے وہ مقابلے کے لیے آتا ہے، یعنی اس سے زیادہ ہے نا۔ تو اس سے یعنی کتنا زیادہ ہے یہ تو نہیں واضح کیا، لیکن 1000 مہینے سے زیادہ ہے، تو 1000 مہینے جوڑیں گے تو کتنے بنے؟ 83 سال سے زیادہ تو یہی ہو گیا۔ تو اگر کسی بندے کو پوری زندگی میں 10 رمضان مل گئے یا 20 رمضان مل گئے، 30 بھی مل سکتے ہیں، 40 بھی مل سکتے ہیں، تو اگر اتنی راتیں مل گئیں تو آپ کو اندازہ ہے کسی قوم یا امت کی عمریں اتنی ہوئی نہیں، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے 950 سال تک تو صرف دعوت دی، 950 سال تک انہوں نے دعوت دی، تو کتنی عمر ہوگی ان کی؟ تو ہم اگر عبادت کر لیں تو کتنا ہو جائے گا اندازہ ہے کچھ، ہے نا؟ کچھ اندازہ نہیں ہے کہ انسان کو اگر 10 سال بھی مل گئے تو 800 سال پار کر گیا، وہ 20 سال مل گئے تو 1600 پار کر گیا، ہے نا؟ اور اگر 30 مل گئے تو 2400، یعنی اتنی عمر نہیں ہو سکتی ہے کسی بھی امت اور قوم کی جتنا وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ نے کتنا اچھا موقع دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ شب قدر ہوتی کب ہے؟ تو شب قدر جو ہے وہ حدیث کے مطابق جو ہے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من 10 الاواخر فی رمضان، فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی جو کتنا آسان کر دیا اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا شب قدر تھی، لیکن وہ رات کون سی ہے نہیں پتہ تھی، تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو تلاش کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے تھے۔ اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اس رات کی تلاش میں آپ نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، نہیں ملی یہ رات، دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اس میں بھی نہیں ملی، پھر آپ نے تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اس میں یہ رات ملی آپ کو۔ تو اللہ کے وسلم نے تو امت کے لیے آسانی ہی آسانی کر دی، ورنہ کہہ دیا جاتا بھائی پورے رمضان میں تلاش کرو،
تلاش کرتے، اس لیے کہ اگر ہمیں نیکی کی حرص ہے، نیکی کا جذبہ ہے، نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک رات میں 83 سال سے زیادہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو تلاش کرو۔ تو نہیں تھی، پتہ نہیں تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا۔ اور پھر یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو باقاعدہ یہ رات متعین کر کے بتائی گئی کہ رمضان کی کس تاریخ کو ہوتی، متعین۔ اور دیکھیں آپ، اللہ کے وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے کہ چل کر کے یہ رات جو اللہ نے مجھے تاریخ جس کی بتائی ہے اس کو صحابہ کو بتا دے۔ آپ جیسے ہی باہر نکلے تو 2 صحابی آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑا ہو رہا تھا۔ اب 2 صحابی آپس میں جھگڑ رہے تھے، آپ ان کو دیکھ کے اسی میں مشغول ہو گئے اور پھر اس رات کی تاریخ کو بھول گئے۔ آپ کہیں اللہ نے بھلا دیا، بھول گئے نہ کہیں، اللہ نے بھلایا۔ تو بہرحال بھلایا کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ لڑائی جھگڑا اتنی نحوست والی چیز ہے، اتنی نحوست والی چیز ہے کہ ایک چیز جو بڑی آسانی سے مل رہی تھی، جس تاریخ کو اللہ نے متعین کر دیا تھا، اس جھگڑے کی وجہ سے وہ تاریخ بھلا دی۔ تو جھگڑا اتنی نحوست کی چیز ہے، اتنا اس سے بچنا چاہیے، جھگڑے سے، لڑائی سے۔ اور بڑی فضیلت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ حق پہ ہونے کے باوجود جو جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کے لیے جنت کے اندر گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہاں تک اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ حق پہ ہے، آپ کی بھائی سے لڑائی چل رہی ہے، زمین کی، جائیداد کی، گھر کی، پراپرٹی کی، آپ حق پہ ہیں لیکن چھوڑ دیجئے، اللہ کے لیے چھوڑ دیجئے اور مزہ ماریے، جائیے جنت میں۔ اللہ کے وسلم ذمہ داریاں ہیں، کہہ رہے ہیں انا زعیم، میں ذمہ دار ہوں، ایسے شخص کو میں جنت میں گھر دلاؤں گا۔ تو یہ فضیلت کی چیز ہے جھگڑے سے بچنا، کہ آدمی جھگڑا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لڑائی اور جھگڑا دین کو ایسے مونڈ دیتے ہیں جیسے استورے سے بال مونڈ دیے جاتے ہیں۔ یہ لڑائی جھگڑا بڑے نقصان، شیطان اس میں آ کر کے اتنا فساد مچاتا ہے کہ انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی۔ تو یہ چیز معلوم ہو گئی کہ یہ رات جو ہے اس کی تعیین کیوں اٹھا لی گئی، کیونکہ 2 لوگ جھگڑ رہے تھے آپس میں۔ اب یہ ہے کہ اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے، ورنہ وہ نبی جن پر قرآن نازل ہوتا تھا اور قرآن کی ایک آیت آپ نہیں بھولتے تھے، اللہ نے پورا قرآن یاد کرایا۔ آپ نہ لکھتے تھے، لکھنا تو جانتے ہی نہیں تھے، آپ لکھتے نہیں تھے، لیکن اللہ نے جو ہے یاد کرایا، تو قرآن پورا آپ کو یاد رہا اور آپ نے صحابہ کو لکھوایا، نہیں بھولتے تھے۔ اور ایک چھوٹی سی تاریخ بھول گیا، اللہ نے بھلا دیا۔ اور اس میں بھی حکمت، اللہ نے اس لیے بھلایا کہ یہ جو انسان ہے نا بڑا کمزور ہے، اگر پتہ چل جاتا کہ یہ کس تاریخ کو ہے نا تو پورے سال سوتا رہتا، بس ایک ہی رات جاگ لیتا، کہتا کہ آج تو سونا ہی نہیں، اتنی عبادت کر لیں گے آج کہ 83 سال کی تو ہو ہی جائے گی، کام ختم۔ تو اللہ نے بھلا دیا، کہا کہ چلو بھائی اتنی آسانی سے نہیں ملتی، تھوڑا محنت کرو، تھوڑی کوشش کرو۔ اب محنت کتنی کرنی ہے؟ بہت نہیں کرنی ہے، 1 سال نہیں کرنی ہے، 50 دن نہیں کرنی ہے، کتنی کرنی ہے بھائی؟ رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتیں اگر جوڑیں تو کتنی بنیں گی؟ کل 5 راتیں، 21 کی رات ہے نا، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، یہ کل 5 راتیں بنیں، یعنی جو 20 رمضان ہوگا اس کی رات جو ہے وہ 21 کی ہو جائے گی، جو 22 رمضان ہوگا اس کی رات جو ہوگی وہ 23 کی ہو جائے گی، ہے نا، اور جو 24 رمضان ہوگا اس کی رات ایسا کیا ہو جائے گی؟ 25 کی ہو جائے گی، اور جو 26 رمضان ہوگا اس کی رات 27 کی ہو جائے گی، اور جو 28واں روزہ ہوگا اس کی رات 29 کی ہو جائے گی۔ یہ 5 راتیں ہیں، بندہ محنت کر لے، تلاش کر لے، کوشش کر لے، کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش پہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے، اللہ دلوں کے جذبے کو دیکھتا ہے کہ اس بندے کے اندر یہ تو ہے کہ وہ شب قدر تلاش تو کر رہا ہے، 10 منٹ بھی تلاش کیا، 20 منٹ بھی کیا، آدھے گھنٹے بھی کیا تو تلاش اتنے، اللہ اجر دے گا۔ تو ٹھیک ہے، آپ پوری رات نہیں جاگ سکتے ہیں، پوری رات نہیں عبادت کر سکتے ہیں، دن میں آپ کی مشغولیت ہے، لیکن جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آخر عشرے میں تو بڑی کمزوری ہو جاتی ہے، سارے لوگوں کے قرآن مکمل ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ تراویح تو اصل یہ ہے کہ آخر عشرے میں تو بڑی لمبی ہونی چاہیے، 3-4 پارے ہونے چاہیے، لیکن یہاں تو جلدی سے 10 دن میں 15 دن میں سن کے ختم، اب لے سورہ تراویح دھڑ دھڑ مارا ختم۔ تو جو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اور لگتا تھا وہ بھی کم ہو گیا، نقصان ہی ہوا ہمارا۔ تو بہرحال ہمیں پھر بھی اللہ نے وقت تو دیا ہے، اپنی طرف سے تو کچھ کر سکتے ہیں ہم،
تو وقت ملا کہ تراویح کے بعد پتہ چلا کہ 1 گھنٹہ اور تراویح پڑھتے تھے، اب کم پڑھ رہے ہیں، وقت ملا تو اس 1 گھنٹے کو آپ شب قدر کے نام پر استعمال کریں کہ آج کی رات یہ 21ویں رات ہے، شب قدر کی رات ہے، اس میں ہم 1 گھنٹہ اسی رات سے عبادت کریں گے، 2 گھنٹہ اسی رات سے اسی نیت سے عبادت کریں گے کہ شب قدر کی فضیلت ہمیں اللہ دے دے، اور پھر تھوڑا سا بھور میں اٹھ کے محنت کر لیں۔ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، اگر آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، کیا نقصان ہو جائے گا؟ انسان اپنی کاموں کے لیے، اپنی شادی بیاہ کے لیے، اپنی تجارت کے لیے کتنی راتیں جاگ لیتا ہے، اپنی مریض کے لیے، تو کیا کچھ گھنٹے نہیں جاگ سکتا ہے اللہ کے لیے اور اس 83 سال اور اس سے زیادہ کی فضیلت حاصل جاگ سکتا ہے؟ تو کچھ دیر جو ہے صبح کو اٹھ کے کر لے، کچھ ادھر کر لے، سو جائے، دن میں سوئیے، آپ فجر کی نماز پڑھ کے آرام سے سو جائیے۔ جیسے عرب والے ہیں، عرب میں قیام اللیل کرتے ہیں، وہاں پہ جیسے ہی تراویح ختم ہوئی تو پھر نماز شروع ہو جاتی ہے، قیام اللیل، وہ پڑھتے رہتے ہیں، سحری کے ٹائم بند کرتے ہیں اور پھر وہ نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، تو ظہر تک سوتے ہی رہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ دن میں کام نہیں ہوتا ہے، رمضان میں رات میں کام ہوتا ہے۔ تو اچھی چیز ہے، اس فضیلت کو حاصل کرے۔ تو بہرحال ایک تو یہ عمل ہمارے سامنے ہے کہ شب قدر کی فضیلت ہر بندہ کوشش کرے، جو حاصل کر سکتا ہو اس میں کوتاہی نہ کرے۔ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، وہ ہمارے تھوڑے عمل پر بھی بہت اجر دینے والا ہے، اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے، لینا چاہیے بس ہمیں۔ ایک یہ چیز۔ دوسرا اعتکاف کا مسئلہ ہے، دوسرا جو ایک عمل ہوتا ہے آخر عشرے میں وہ اعتکاف ہے۔ تو اعتکاف جو ہے، آخر عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہوتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہر مسجد میں جس میں نماز یا جماعت ہوتی ہے، اس میں کم سے کم ایک آدمی کا تو اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی بھی نہیں بیٹھے گا تو اس مسجد کے جتنے نمازی ہیں محلے والے سب گناہگار ہوں گے، اور ایک اگر بیٹھ جائے گا تو سب بری الذمہ ہو جائیں گے۔ ہاں، جو بیٹھے گا اس کو ثواب ملے گا۔ جیسے جنازے کی نماز ہے فرض کفایہ، تو اگر کسی کا انتقال ہوا فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھ لی تو سب گناہ سے بچ گئے، لیکن ثواب اسی کو ملے گا جو پڑھے گا، اور کوئی نہیں پڑھے گا تو پوری جو وہاں کی آبادی ہے سب گناہگار ہوں، سب پر گناہ ہوگا۔ تو یہ جو ہے فرض کفایہ، یہ سنت علی الکفایہ، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تو جہاں جہاں نماز ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے مسجدوں میں جو آباد ہیں، ان میں اعتکاف ضرور کریں۔ محلے والے جو بھی ہیں ایسے لوگ ہیں، ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، جتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں بیٹھے، لیکن کم سے کم ایک آدمی تو بیٹھ ہی جائے تاکہ کفایہ تو ادا ہو جائے۔ تو اس کی بھی کوشش کرنی ہے، بہت فضیلت۔ اللہ علیہ وسلم تو شب قدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے خاص طور سے اعتکاف آپ نے فرمایا، تو شب قدر تو حاصل ہو ہی جائے گی۔ اس لیے اعتکاف اتنی فضیلت کا عمل ہے کہ جب بندہ اعتکاف کر لیتا ہے، یعنی 10 دن کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں اللہ کے در پہ ڈال دیتا ہے، تو وہ گویا کہ 24 گھنٹے عبادت میں ہوتا ہے۔ اس کا سونا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا سب عبادت میں ہے۔ خاموش بیٹھا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، لیکن اعتکاف میں ہے تو اس کا میٹر تو چل رہا ہے، وہ عبادت میں ہی گزر رہا ہے۔ تو ہمیں اس فضیلت کو بھی حاصل کرنا ہے کہ اعتکاف کی کوشش کریں۔ جن گاؤں میں ایسا ہے نہیں لوگ بیٹھے ہیں، کوشش کریں، کوئی بیچارہ معذور ہے، کوئی غریب ہے، اسی کو بیٹھا دیں، کچھ لے دے کہ بھائی چلو ہم لوگ آپ کی مدد کریں گے، آپ اعتکاف میں بیٹھو تاکہ پورا محلہ گناہ سے بچ جائے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر مسجد میں اعتکاف ضرور کیا جائے۔ یہ ہم سب کے آقا کی سنت ہے۔ اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو کوئی سال ایسا نہیں تھا جب آپ نے اعتکاف نہ کیا ہو۔ ایک سال ایسا بیچ میں آیا جب آپ فتح مکہ کے سلسلے میں مکے میں تھے، مدینے میں نہیں تھے، اس سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا، تو آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا، بڑی پابندی کی، اسی لیے سنت مؤکدہ ہے۔ تو ہمیں ان دونوں عمل کی انشاءاللہ کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ آخر عشرہ آنے سے پہلے پہلے ہمیں شب قدر کی بھی تیاری کرنی ہے، اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں اس کی بھی تیاری کرنی ہے، اور جو اس کے مسائل ہیں وہ علماء سے معلوم کریں، ساری چیزیں نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ اس ماہ مبارک سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اور خاص طور سے آخر عشرے سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔